آپ کا رمضان وہاں پہ کیسا گزرتا ہے؟ میرے وہاں پہ 2 رمضان گزر چکے ہیں. ایک تو میں شادی کے بعد گئی تھی وہاں پہ جی. تو وہ میرا پہلا رمضان گزرا تھا. وہاں پہ سچویشن ایسے ہوتی ہے کہ ایک تو جگہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ہر جگہ کی مختلف صورتحال ہوتی ہے. تو مسلم کمیونٹی, دیسی لوگ ہر جگہ الگ طرح سے ہوتے ہیں. بڑا ٹپیکل جملہ آپ نے بولا, دیسی لوگ. یہ ہمارے لیے خاص طور پہ وہاں پہ استعمال کیا جاتا ہاں ہے. جی, وہاں ہم ایسے دنیا میں کہیں بھی جاتے ہیں دیسی جی. پیپل. جی تو پلیز. وہ چاہے انڈین ہو یا پاکستانی ہو, مسلم کمیونٹی اس طرح سے ایسے کہی جاتی ہے. ٹھیک. بہرحال تو لیکن میں نارملی مسجد جاتی تھی تو وہاں پہ میکسیمم 5 سے 6 خواتین ہوتی تھیں, زیادہ نہیں ہوتی تھیں. تو مجھے لگا کہ یہاں پہ اتنی مسلم کمیونٹی کم ہے شاید, لیکن جیسے ہی رمضان آیا ماشاءاللہ مسجد فل ہوتی تھی. خواتین کے لیے بھی ہاں صرف جی, بات ہو رہی ہے, مرد حضرات کے لیے نہیں ہو رہی. جی ٹھیک ہے. خواتین کی جگہ پہ. جی. تو تب مجھے دیکھ کے بہت اچھا لگا کہ یعنی رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو مجھے بہت سے پھر وہاں پہ لوگوں سے ملنے کا موقع ملا, تو ایک اچھا رہا. دوسرا پھر میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ مطلب میں جیسے النور میں رہ چکی ہوں تو ہم ایک مطلب تراویح پڑھتے ہیں, میری روٹین میں ہے نا. اچھا تو ماشاءاللہ. انہوں نے کہا, میں نے ان سے کہا کہ یا تو اب اچھی بات ہے تو آپ پڑھائیں, ہم گھر میں پڑھ لیتے ہیں, یا پھر ہم مسجد جائیں گے, 2 آپشنز ہیں. تو الحمدللہ پھر ان کے ساتھ ہم دونوں تراویح پڑھنے جاتے. آپ تو کے یہ ہسبینڈ کا ریسپانس کیسا ہے؟ ان کا اچھا ہے الحمدللہ. وہ کافی ان کو خود بھی شوق ہے, سارے روزے رکھتے ہیں الحمدللہ. تو ہم یہ چیز میرے لیے بہت اسپیشل تھی کہ ہم آپ کے اکٹھے. معاملے میں سپورٹیو ہے؟ بہت زیادہ. ٹھیک ہے. اچھا, باہر جو کلچر ہے, میں پرٹیکولرلی یہ میسج اس لیے کنوے کرنا چاہ رہا ہوں اپنی اس کنورسیشن سے, جو لوگ پاکستان میں موجود ہیں ان کو پتہ چلے کہ وہاں پہ حالات زندگی کس طرح سے ہوتے ہیں, خواتین سے ریلیٹڈ جو میں بات کر رہا ہوں, اور وہاں کی جو خواتین ہیں وہ کس طرح سے اپنی زندگی گزارتی ہیں. ہم جب بھی باہر جاتے ہیں تو میں نے وہاں پہ دین پہ عمل پیرا اپنے پاکستان سے زیادہ لوگوں کو دیکھا ہے. بچیاں حجاب کے معاملے میں, دیکھیں ہر طرح کا طبقہ تو موجود ہے, وہ پاکستان ہو یا پاکستان سے باہر ہو. مساجد جانے کے حوالے سے سنا, جیسے بھی آپ گفتگو سن رہی تھی میم کے ساتھ جب بات ہو رہی تھی, مساجد کی یہ ایگزامپل ہمارے پاس موجود ہیں جو نماز بھی پڑھنے جاتی ہیں اور تراویح کے لیے بھی جاتی ہیں. میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. جی کچھ کہنا چاہ رہی تھی آپ؟ جی, مساجد وہاں پہ کافی اچھا ان کا سلسلہ ہوتا ہے کہ 2 رومز الگ ہوتے ہیں, کہ ایک جو خواتین بچوں کے ساتھ ہیں وہ اس ایک ایریا میں نماز پڑھ سکتی ہیں, بچے کھیل رہے ہوتے ہیں ظاہر ہے, اور جو اگر تھوڑی بزرگ ہیں یا ینگ ہیں جن کے ساتھ بچے نہیں ہیں تو ان کے لیے الگ جگہ ہوتی ہے تاکہ وہ سکون سے نماز پڑھ سکیں. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. جی ہمارے یہاں پہ میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ بچوں کے ساتھ سختی کی جاتی ہے مساجد میں, لیکن باہر کا ایکسپیرینس یہ ہے میرے پاس کہ وہاں پہ بچوں کو باقاعدہ الاؤ کیا جاتا ہے کہ وہ آئیں, آ کے وہاں پہ اپنی ایکٹیویٹی کریں اور دین بھی ساتھ سیکھیں. جی مائیں بھی آتی ہیں, والدین دونوں بھی جاتے ہیں. جیسا میں اکثر باہر جاتا تھا تو جمعے کی نماز کے لیے ہم دیکھتے تھے کہ جمعے کے لیے باقاعدہ ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد لوگوں کی دور دور سے اکٹھی ہوتی تھی اس طرح نماز کے لیے. تو خیر, کم ٹو دا ٹاپک, آپ یہ بتائیے جو روزہ ہے, روزہ کتنا لمبا ہو جاتا ہے وہاں پہ؟ 17 to 18. اور کیا مصروفیات رہتی ہیں؟ آپ ایک ورکنگ لیڈی بھی ہیں, کام بھی کرتی ہیں, کیسے مینیج کرتی ہیں؟ اور ایک ننھا سا بیٹا بھی آپ کا, بھی مجھے پتہ چلا, تو کیسی ساری چیزیں مینیج کرتی ہیں؟ جی, کام تو میرا تھوڑا النور کے ساتھ ہی ہوتا ہے, آن اینڈ آف کرتی رہتی ہوں گرافک ڈیزائننگ کے حوالے سے تھوڑا باقی, لیکن بچے کے ساتھ تھوڑی مصروفیات الگ ہو جاتی ہیں. جیسے مطلب بچے سے پہلے آپ زیادہ آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے, لیکن بچے کے بعد اوبیسلی نیچرلی آپ کو اس کے لیے زیادہ ٹائم نکالنا پڑتا ہے. تو لیکن جیسے اب میں سن رہی تھی تو بہت کچھ سیکھنے کو بھی مل رہا تھا. میرے ذہن میں یہی سنتے ہوئے یہ بات آ رہی تھی کہ اگر عورت کے لیے عبادت کا حق کی بات ہو رہی ہے تو عورت اس چیز میں گھر میں ایک لیڈنگ رول بھی پلے کر سکتی ہے. کہ اگر یعنی میں نے اب عبادت کرنی ہے تو وہ صرف میں نے نہیں کرنی, میں اپنے گھر میں اس طرح کی پرائرٹی سیٹ کر سکتی ہوں, اپنے بچوں کو انکلیوڈ کروں, ہم مل بیٹھ کے وہ چیز کریں تو وہ نیچرلی آسان ہو جاتی ہے کرنا. تو ابھی ویسے تو میرا بیٹا چھوٹا ہے تو, لیکن لاسٹ رمضان مجھے یاد ہے کہ میں قرآن اونچی آواز سے پڑھتی تھی اور وہ جھولے میں ہوتا تھا تو وہ ہنس رہا ہوتا تھا. ماشاءاللہ. تو وہ خوش ہوتا تھا کہ اچھا, مطلب میں یہ چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی توفیق دیں کہ ہم سب ماؤں کو اس کو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم خود مطلب صرف اپنے تک انڈیویجول عبادت کو وہ محدود نہ کریں, ایک گھر میں رول پلے کریں کہ اس چیز کو ہم سب مل کے کریں. ویری گڈ. اور اگر جیسے تراویح بھی پڑھنی ہے, نماز بھی پڑھنی ہے, تو وہ ہم سب بچوں کو, بے شک بچے بڑے بھی ہو جائیں,
تو جیسے کچھ ہر گھر کی الگ سچویشن ہوتی یہ ہے. ایگزامپلس ہیں, اگر ابھی سے آپ ان کے بیک اینڈ پہ یہ چیزیں اتارنا شروع کریں گے تو وہی وہ چیزیں کریں گے انشاءاللہ. جی